اور اس مہینے کے اندر ایک تو اللہ تبارک و تعالی نے روزہ فرض کر دیا کہ بھئی دن کے وقت میں تم کھاؤ گے نہیں، پیو گے نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر ایک پابندی عائد کر دی گئی ہے، تاکہ اسی کھانے پینے کے چکر میں تو تم نے غفلتوں کو اپنے سر ڈال لیا ہے، ساری دوڑ دھوپ تمہاری کھانے پینے کے لیے ہو رہی ہے، تو اس دوڑ دھوپ جو تو ہو رہی ہے اس کو اب ذرا کھانے پینے کی کو کم کرو اور پورا دن اس طرح گزارو کہ نہ کچھ کھاؤ گے نہ کچھ پیو گے. دن میں تو یہ کیا، اور رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تراویح کی نماز رکھ دی. تراویح کی نماز رکھ دی اس طرح کہ 20 رکعتیں ہر رات ہر مسلمان کے لیے سنت قرار دی. 20 رکعتیں، اور 20 رکعتوں کے معنی کیا ہے؟ 40 سجدے. ہر رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں نا، تو 20 رکعتوں میں 40 سجدے اللہ تبارک و تعالی نے اضافی عطا فرما دیا. یہ 40 سجدے کیا ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ بندہ اپنے پروردگار کے کسی وقت میں بھی اتنا قریب نہیں ہوتا جتنا سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. بلکہ یہ بھی تاکید فرمائی ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بندہ اپنے پروردگار سے کسی بھی حالت میں اتنا قریب نہیں ہوتا جتنا سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. یعنی سجدے میں جب آدمی اپنی پیشانی زمین پر رکھ دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو بس اللہ تعالیٰ سے قرب کا انتہائی درجہ ہو جو اور کسی عمل میں حاصل نہیں ہوتا. اور بڑے پیار سے فرمایا سورہ اقرا میں کہ تم سجدہ کرو اور قریب آ جاؤ. سجدہ کرو اور قریب آ جاؤ، یعنی تمہارا سجدہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی بارگاہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات سے قریب کر دے گا. اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتے ہو تو سجدہ کثرت سے کیا کرو. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ سجدے میں کثرت سے دعا کیا کرو. یعنی ایک تو سجدے کا جو معروف ذکر ہے سبحان ربی الاعلی، وہ تو ہے 3 مرتبہ کم سے کم، اور پھر جتنا ہو سکے 5 7 9 11 13 جتنی مرتبہ بھی پڑھے، وہ خاص ذکر تو ہے ہی. لیکن ایک خاص طور پر یہ فرمایا کہ اس ذکر کے علاوہ دعائیں بھی کیا کرو سجدے میں. چنانچہ وہ دعائیں جو قرآن کریم میں آئی ہیں یا جو رسول کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہیں، سجدے کی حالت میں وہ دعائیں کرنا بھی مسنون ہے. کیونکہ سب سے زیادہ قریب پہنچ گیا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے، تو اب اللہ تعالیٰ کے قرب کا یہ فائدہ حاصل کرے کہ میں اپنی ساری حاجتیں باری تعالیٰ کی خدمت میں پیش کر دوں، باری تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دوں، سجدہ کر لوں، سجدے کی حالت میں کر لوں. تو یہ تلقین فرمائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب تراویح کے دوران اور رات کے وقت میں عشاء کے بعد 20 رکعتیں اور اس کے نتیجے میں 40 سجدے اللہ تعالیٰ نے مزید عطا فرما دی تاکہ تم میرے قریب آؤ. عام دنوں میں تمہیں حکم نہیں ہے، عام دنوں کے اندر 40 سجدے کرنے کا حکم نہیں ہے، لیکن اس مہینے میں چونکہ ہم نے اس مہینے کو اپنے تقرب کے ذریعہ بنایا ہے، لہذا اس میں 40 مرتبہ تم سامنے سجدہ ریز ہو اور قرب حاصل کرو. تو 40 مقامات قرب
روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرما دیا. دن میں روزہ اور رات میں یہ 40 سجدے باری تعالیٰ کی بارگاہ میں ہیں، اور اس میں دعائیں جتنی ہو سکیں. اور یہ 40 سجدے تہجد کی جو آخری نماز ہے، یعنی سحری سے پہلے تو وہ اس کے علاوہ ہیں. وہاں تہجد کی نماز میں 8 رکعتیں آپ عام طور سے پڑھا کرتے تھے، اور کبھی اس سے کم بھی پڑھ لیا، کبھی اس سے زیادہ بھی پڑھ لیا. وہ بھی روزانہ کا معمول تھا رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ نے اس کی بھی بڑی تاکید فرمائی ہے. تو وہ 8 رکعتیں اگر فرض کر لو تو وہ 8 رکعتیں 16 سجدے، تو 40 یہ اور 16 وہ 56 سجدے روزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. اور یہ 56 سجدے کے معنی کیا ہے؟ 56 مقامات قرب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیا اس زمانے میں. تو اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کا اس سے بہتر زمانہ کوئی اور نہیں. اور آسان بھی کر دیا. آسان یہ کر دیا کہ یہ فرما دیا ہم نے آج اس زمانے میں شیطانوں کو زنجیریں باندھ دی ہیں، شیطانوں کو گرفتار کر لیا ہے. یہ شیطان جو تمہیں بہکاتا، وہ اس بہکانے کے عمل کو ہم نے کر دیا کم، اور بڑے بڑے شیطان سب قید میں ہیں، اب وہ تمہیں بہکائیں گے بھی نہیں. ہاں تمہارا نفس تمہارے ساتھ بے شک لگا ہوا ہے، وہ بعض اوقات تمہیں غلط کام پر آمادہ کر سکتا ہے، لیکن پہلے 2 تھے دشمن، اب 1 رہ گیا. لہذا اگر تم صدق دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگے تو شیطان تمہارے آڑے نہیں آئے گا، اور اس کے نتیجے میں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مزید قریب سے قریب تر ہوتے چلے جاؤ گے.